الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سلک طریقین یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ۔ جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستے پر نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں سے کسی راستے پہ لے جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، بہت ہی پیاری حدیث ہے اور اس میں علم کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں بھی اللہ کے رسول یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علم جنت کے راستوں کا نشان ہے۔ آپ نے عزیز طلبہ سفر کیا ہوگا اور جو سڑکات ہیں اس میں بڑے انڈیکیشن دیے جاتے ہیں، بڑی گائیڈنس دی جاتی ہے اور ساتھ ایرو کا نشان بھی بنایا جاتا ہے کہ اس طرف یہ علاقہ ہے، سیدھا یہ ہے، بائیں طرف یہ ہے۔ تو پوری شہرات پر مختلف قسم کے انڈیکیشنز آتے ہیں، سگنلز آتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ راستہ کدھر کو جاتا ہے تاکہ لوگ بھول نہ جائیں۔ یہی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علم جنت کے راستوں کا نشان ہے۔ جو بندہ جنت کا ارادہ کرتا ہے، جنت کی خواہش کرتا ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ واضح ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ اور جہالت کا دین اسلام میں تصور ہی نہیں ہے۔ جب غزوہ بدر ہوا، 70 قیدی جو اہل مکہ کے تھے وہ پکڑ لیے گئے اور ان کو سزائیں کیا دی گئیں؟ ان کو یہ کہا گیا کہ تم ہمارے بچوں کو پڑھاؤ۔ ہر قیدی ہمارے 10 بچوں کو پڑھائے، جب وہ پڑھنا لکھنا جان جائیں تو تمہیں ہم ریلیکس کر دیں گے، آزادی دے دیں گے۔ اندازہ کریں کہ علم کی کتنی اہمیت ہے کہ ان کو جو سزا دی گئی، جو ان کو مشقت دی گئی، وہ پڑھانے کے حوالے سے کہ تم ہمارے بچوں کو پڑھاؤ۔ عزیز طلبہ، علم سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے، بلکہ آپ نے مشہور یہ بات بھی سنی ہوگی کہ نالج از ویلتھ، علم ہی دولت ہے۔ اس وقت دنیا میں جتنی پروموشن ہوئی ہے، جتنی ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے، جتنے لوگ آگے بڑھے ہیں فنانشلی اور اسی طرح جنگی حوالے سے بھی، طاقت کے حوالے سے بھی، سب علم کے بل بوتے پہ یہ کام ہوئے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جنگ کے حوالے سے لوگوں نے کتنی انوویشن کی ہے، انوینشنز کی ہیں کہ وہ بغیر اپنا نقصان کروائے دوسرے ملکوں کو فتح کر سکتے، دوسرے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کا بڑا حصہ محکوم ہے، اس کی کوئی دنیا میں سے نہیں ہے، اور ان کو جو بڑی طاقتیں ہیں جو ڈیسیژن لیتی ہیں ان کو وہ قبول کرنا پڑتا ہے۔ اور اتنا روب اور دبدبہ، اتنا کنٹرول کیسے ہوا کہ انہوں نے علم حاصل کیا، سائنسی علوم لیے، جس کی وجہ سے آج وہ دنیا میں ٹاپر ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ جب چاہیں کسی کو ڈانٹ پلا دیتے ہیں، کسی کی انسلٹ کر دیتے ہیں، کسی کی اکانومی ختم کر سکتے ہیں، کسی کو اپاہج معذور کر دیتے ہیں، اور پھر بھی وہ ان کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں۔ تو عزیز طلبہ، جنت علم کے ذریعے انسان کو ملنی ہے، کیونکہ جس چیز کا شعور ہی بندے کے اندر نہ ہو وہ اس کو کیسے ملے گی؟ علم کی وجہ سے شعور پیدا ہوتا ہے۔ شعور کا مطلب ہوتا ہے بندے کے اندر جو حسیات ہوتی ہیں وہ اجاگر ہوتی ہیں، پھر اس کے اندر تمنا پیدا ہوتی ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں یہ چیزیں حاصل کروں۔ اس لیے علم سے دنیا بھی ملتی ہے، اور جنت کے بارے میں تو آپ کو بتایا گیا کہ جنت کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے نزدیک جس کی قدر ہے وہ علم والے کی ہے، کیونکہ ایک بندہ جاہل ہے، عبادت گزار ہے، بڑی نمازیں پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، لیکن شیطان کے لیے اس کا شکار کرنا بڑا آسان ہے۔ اور جو بندہ پڑھا لکھا ہے، قرآن اور حدیث پہ اس کی نظر ہے، مطالعہ جاری رکھتا ہے، شیطان اس کے سامنے آ کر بے بس ہو جاتا ہے۔ جو اس کے دماغ میں شیطان پیغام سینڈ کرتا ہے، وہ اس پیغام کو انالیسس کرتا ہے کہ یہ پیغام صحیح ہے یا نہیں۔ اس کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ اس کے بارے میں تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ کی مدد سے وہ غلط کاموں سے رک جاتا ہے۔ تو جس کے بندے کے دل میں قرآن آ جائے، اس کا فکر آ جائے، اس کی سمجھ آ جائے اور سیرت النبی کے بارے میں اس کو آگاہی مل جائے، تو وہ بندہ اللہ کے ہاں زیادہ محفوظ ہو جاتا ہے شیطان کے حوالے سے۔ اب قرآن مجید میں آتا ہے کہ شیطان تمہیں ورگلانے پہ چلا ہوا ہے، تمہیں مس گائیڈ کر رہا ہے، تمہیں ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہارے لیے یہ مسئلہ آئے تو تم اللہ کی پناہ ڈھونڈ لیا کرو، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جس بندے کو یہ چیز علم میں ہوگی کہ میرے اوپر یہ خیالات آ رہے ہیں اور اللہ نے یہ فرمایا، وہ اعوذ باللہ پڑھے گا، دوسرے کو تو پتہ نہیں چلے گا کہ میرے ساتھ ہو۔ اور یہ جتنے معاملات خراب ہوتے ہیں نا عزیز طلبہ، لڑائی جھگڑا ہو جانا، دنگا فساد ہے، گھروں میں مسائل ہیں، یہ ناراضگی ہے، اور ایک دوسرے کو ہم برا بھلا کہتے رہتے ہیں، اس کے پیچھے شیطانی عمل ہی ہوتے ہیں۔ شیطان کا کام ہے ہمہ وقت لڑائی کا ماحول بنانا، اور شیطان انسان کو نیرو مائنڈڈ بناتا ہے، تنگ نظری اس کے اندر آتی ہے شیطان
کر دیتا ہے کہ یہ تمہارے لیے یہ سوچتا ہے، یہ تمہارے لیے یہ چاہتا ہے، یہ تمہیں سلپ کرنا چاہتا ہے، اس نے پہلے بھی یہ کیا تھا۔ آپ دیکھیں کہ بندے کو جو خیالات آتے ہیں اس میں 80% سے زیادہ بندے کے دماغ میں منفی خیالات آتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ شیطان آپ کو وسوسوں میں ڈال کر رکھتا ہے، آپ کو خوش نہیں ہونے دیتا۔ وہ کہتا ہے یہ اس وقت ہوا تھا، یہ فلاں وقت ہوا تھا، اس نے یہ کیا تھا، میرے ساتھ آج یہ ہو گیا، کل میرے ساتھ یہ ہو گیا تھا۔ تو کیا ہے، بندے کو گھماتا ہے۔ تو یہ مت سوچا کریں کہ میں اکیلا ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں، لیکن آپ کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے جو آپ کو چھوڑے گا نہیں۔ اور انسان کو نا شیطان سٹڈی کرتا ہے، یہ دیکھ لیں، وہ ہر پہلو سے ہر بندے کی سٹڈی کرتا ہے۔ جس طرح کی اس کے اندر کمزوری ہوتی ہے اس کا پھر وہ فائدہ لیتا ہے، پھر اس کو نا اس کے مطابق اس سے ورک بناتا ہے کہ تم اس طرح کرو۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو بہت زیادہ پڑھے لکھے اور اچھے بھی تھے، لیکن بعض اوقات شیطان کی باتوں میں آ کر کچھ نقصان کر لیتے ہیں۔ اس لیے عزیز طلبہ، علم کا حصول بہت ہی ضروری اور لازمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک عالم کی جاہل پر ایسے ہی فضیلت ہے جیسے زندہ کی مردہ پر ہوتی ہے۔ یعنی کہ ایک بندہ پڑھا لکھا نہیں ہے، جاہل ہے، اس کو اللہ کے نبی نے مردہ بندے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، تو کیا ہم مردہ کہلانا پسند کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا جو بنائی ہے نا، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تم اس دنیا سے استفادہ کرو۔ آپ سمندر کی تہہ میں بھی چلے جائیں، اللہ نے ادھر بھی خزانے رکھے ہیں۔ پہاڑ کے سینہ چیر کے دیکھیں، ادھر بھی خزانے رکھے ہیں۔ اسی طرح ریگستان ہے، حالانکہ ریگستان ہے اس پہ بھی معدنیات رکھی ہیں۔ یہ آپ دیکھیں عرب ممالک جو ہیں، ان کے اندر تو پانی بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تیل کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو نا خزانوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن وہ کیسے ہیں کہ یہ اللہ نے انسان پہ چھوڑا کہ تم اسٹرگل کرو، میں تمہیں اس کا فائدہ دے دوں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا نے یہاں سے نکل کر اسپیس پہ ڈیرے جما لیے۔ اس وقت جتنی پروموشن کمیونیکیشن میں ہوئی ہے، ہم یہاں سے اگر وائس کال کرنا چاہتے ہیں یا ویڈیو کال کرنا چاہتے ہیں امریکہ، تو کتنی دیر لگتی ہے؟ چند سیکنڈ میں ہمارا رابطہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اوپر اسپیس پہ جہاز ہیں، جو شٹلز ہیں ادھر، جو وہاں پر اسٹیشنز بنائے گئے ہیں جہاں سے ایک دم سے دوسری کی طرف سارا کمیونیکیشن کا عمل ہو جاتا ہے۔ تو کتنا حساس پہلو ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی اسٹرگل کی وجہ سے، اس کے علم کی وجہ سے اس حد تک انسان کو پہنچا دیا۔ ہمارے ہاں جو موبائل سسٹم ہے یہ نسبتاً سلو ہے، جبکہ لوگ G5 اور اسی طرح 6 پہ بھی جا چکے ہیں، اتنی اسپیڈلی ہے۔ اور یہ قطر نے اپنے جہازوں میں، ہوائی جہازوں میں یہ سسٹم نصب کیا ہے کہ وہ اڑتے ہوئے جہاز سے نیچے والے باتیں کر سکتے ہیں، اتنا اسپیڈلی نظام ہے۔ تو یہ چیزیں ساری عزیز طلبہ علم کے ساتھ ہیں۔ علم سے بندے کی پہچان ہونی ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ بندہ اس وقت بنے گا جب اس کے پاس علم ہے، وگرنہ اس میں اور اینیمل میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ جو جانور ہے وہ بھی کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، آرام کرتا ہے۔ اسی طرح انسان کو ضروریات ہیں، وہ سارے کام کرتا ہے، لیکن انسان ممتاز کیوں ہے کہ وہ علم والا ہو جاتا ہے، علم سیکھ لیتا ہے، اس کو اچھے برے کی پہچان ہو جاتی ہے، اور وہ دھوکہ دہی سے بچا۔ آپ کو پتہ ہے جتنے جانور ہیں ان کو پکڑنے کے لیے دھوکے کیے جاتے ہیں نا، جال بچھا دیے جاتے ہیں، یا چھپ کر ان پہ جو ہے وہ فائرنگ وغیرہ گولی چلا دی جاتی ہے، مختلف طریقوں سے جانوروں کو پکڑا جاتا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی، وہ پھنس جاتے ہیں۔ تو علم کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بچتوں سے نوازا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ علم ہی ہے نا کہ بارشیں پتہ چل جاتا ہے، کہاں کتنی ہونی اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے، سیلابی کیفیت کا پتہ چل جاتا ہے، گرمی کا پتہ چل جاتا ہے، سردی کا پتہ چل جاتا ہے، برف باری کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہ سارا کیا ہے، علم ہی انسان کو اس قابل بناتا ہے۔ اس لیے علم کے حصول میں کبھی بھی سستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو علم ہے یہ انبیاء کرام کی میراث بھی ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم لوگ انبیاء کرام کے وارث ہیں، اندازہ کریں۔ اس لیے علم کے حوالے سے کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے اور اس کی چاہت رکھنی چاہیے۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز ملنی چاہیے، لیکن عزیز طلبہ یہ جو علم ہے یہ ذہن میں رکھیں، یہ جا کر لینا پڑے گا آپ کو اپنے آپ کو بے رام کر کے یہ لینا پڑے گا، یہ مفت میں نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں نہ خواندگی دنیا کے دوسرے ملکوں سے زیادہ ہے کہ ہم سہل پسندی ہیں، ہم بہت سست ہیں، اور علمی بحث سے، علمی باتوں سے ہم بہت پیچھے رہنا چاہتے ہیں۔ کسی بچے کو آپ 8 گھنٹے کام کروا لیں، وہ کام کرنے پہ راضی ہو جاتا ہے کہ مجھے دکان پہ لگا دیں، لیکن جب اس کو کہا جاتا ہے کہ تم علم حاصل کر لو، تم اسکول چلے جاؤ، تم اکیڈمی چلے جاؤ، تمہارا یہ فائدہ ہو جائے گا، وہ اس چیز سے بھاگتا ہے کہ مجھے علم کے بارے میں بات نہ کی جائے بلکہ مجھے کسی کام پہ لگا دیجیے۔ اور آپ دیکھیں عزیز طلبہ، پاکستان جب بنا پہلے کچھ لائبریریوں کا ذکر ہوتا تھا، ہر محلے میں مختلف اسپاٹس پہ لائبریری بنی ہوتی تھی، لوگ پڑھتے تھے۔ اسی طرح مساجد میں ایک کمرہ مختص کیا جاتا تھا، اس پہ لائبریری بن جاتی تھی۔ لیکن ہمارے ہاں اتنا ٹرینڈ چینج ہوا ہے کہ لائبریری کا ہمارے تصور ہی ختم ہو، اور جہاں پر لائبریریاں موجود بھی ہیں تو کتابوں کو اپنا قاری ڈھونڈنے کے لیے برسہ برس لگ جاتے ہیں، کوئی قاری آ کر کتاب نہیں پڑھتا۔ وہ جیسے پرنٹنگ پریس سے نکلتی ہیں اسی طرح وہ کپ بورڈ کی زینت بن جاتی ہیں، اور پھر وہ وہیں پہ رہ جاتی ہیں،
اور یہ دیکھنے میں ہے، آبزرویشن ہے کہ ان کو شونک لگتی ہے، اندر ان کے جو ہے وہ دانہ کوئی مادہ بن جاتا ہے جو کتاب کو کھانے لگ جاتا ہے، لیکن اس کو کوئی پڑھنے والا نہیں۔ اتنا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے کہ کتاب کو پڑھتا رہے۔ حالانکہ کتاب جو ہے یہ بندے کو نا جا بدانی دیتی ہے، ابدیت دیتی ہے۔ جو بندہ علم حاصل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو نا بعد میں بھی زندہ رکھے گا۔ کہتے ہیں نا اللہ کرے تمہاری عمر ہزاروں سال ہو، وجہ کیا ہے وہ؟ ایک ہوتی ہے فزیکلی عمر، وہ تو بندے کے 80-90 سال تک چلتی ہے۔ ایک ہوتی ہے لوگوں کے دلوں میں اس کی کتنی عمر ہے۔ تو جو بندہ علمی طور پر مضبوط ہوتا ہے لوگ اس کو بہت عرصہ تک جو ہے وہ یاد رکھتے ہیں۔ اب آپ نے سقراط کے بارے میں سنا ہوگا، افلاطون کے بارے میں سنا ہوگا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ قبل از مسیح کے لوگ ہیں جن کو ہزاروں سال ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک وہ آپ کی کتابوں میں نظر آتے ہیں۔ جعلی نوس ہے، اور بھی بہت سے مفکر ہوئے ہیں جو آپ جن کو نا جانتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کچھ کیا ہے، علم کے حوالے سے کام کیا۔ تو علم بندے کو زندہ رکھتا ہے اور اس کے چاہنے والے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ کا سبب بنتی ہیں۔ ایک چیز ہے کہ ایک بندہ مرتے وقت یا مرنے سے پہلے کوئی چیز لگوا دیتا ہے، جیسے مسجد میں پنکھا لگوانا، کوئی پانی کے لیے موٹر کا استعمال کر دینا، یا کسی حوالے سے کمرہ بنا دینا۔ ایسی ضرورت جو پبلک کی ہے، لوگوں کے فائدے میں اس کو بلڈ اپ کر دیتا ہے۔ مرنے کے بعد جب تک وہ ڈیمالش نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی، بندے کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح اس کی آل اولاد ہے، وہ اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے، ربی اغفر لی ولی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اسی طرح رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو مختلف دعائیں کرتی رہتی ہیں، وہ صدقہ جاریہ۔ تیسرا صدقہ جاریہ وہ سب سے یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بندہ علم والا ہے، استاد ہے، وہ اپنے شاگرد تیار کرے۔ شاگرد ایسے ہوں جو مذہبی ذہن رکھتے ہوں، نیک ان کی سوچ ہو، ان کو سکھائیں، آپ اچھے فطرت کے ہوں۔ وہ جب بھی اٹھیں، جب بھی نماز پڑھیں، اپنے استاد کو وہ پروٹوکول دیں اور اس کے لیے دعائیں خیر کریں۔ تو یہ سلسلہ پھر بہت عرصہ تک جاری رہتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم سے نوازا، ہمیں بہت سی چیزیں عطا کی، بہت زیادہ ہمارا خیال رکھا۔ تو جو ہم اس وقت نیکی کرتے ہیں نا عزیز طلبہ، اس کا ثواب جو ہے اللہ کے نبی تک جاتا ہے۔ جیسے جیسے وہ ثواب جس طرح آیا نا علم، اسی طرح جو بندہ اس علم پہ عمل کرتا ہے اس کا ثواب جو آگے چلتا ہے۔ یعنی کہ یہ دیے سے دیا جلانے والی بات ہے جو علم کے حوالے سے۔ جو ہماری انویسٹمنٹ ہے روپے پیسے کے حوالے سے، وہ آپ اگر فوت ہو جاتے ہیں تو آپ کا نام بالکل ختم ہو جائے گا۔ وہ جب واپس آتے ہیں دفنا کر، وہ روٹی پانی جو کھاتے ہیں اس کے بعد آپ فارغ ہیں۔ جو دولت مند شخص ہے نا وہ فارغ ہے، اس کی وجہ ہے کہ اس کو کسی نے یاد نہیں کرتا۔ علمی لوگوں کو یاد کیا جاتا ہے، اگر اس نے کوئی تصنیف کیا ہے، کچھ لکھا پڑا ہے، وہ جب بھی کوئی بندہ پڑھتا ہے اس کو ثواب ہوگا۔ اس لیے علم سے محبت کرنا یہ ایمانی تقاضا ہے، اور یہ بندے کو انشاءاللہ جنت میں جانے کا بڑا سبب بنے گا۔ لیکن یہ بات میں آپ کو یہ بتاؤں عزیز طلبہ، سب سے اچھا علم کون سا ہے؟ یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ سب سے اچھا علم قرآنک ایجوکیشن ہے، جس کو ہم اگنور کر رہے ہیں۔ ہم ایم ایس سی ہیں، ایم فل پی ایچ ڈی تو کر لیتے ہیں، لیکن جب باپ کے جنازے پڑھانے کا وقت آتا ہے تو ہم مولوی صاحب کو آگے کر دیتے ہیں، ہمیں جنازہ نہیں آتا۔ حالانکہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کی اولاد کا حق ہے کہ وہ خود جنازہ پڑھائے، بلکہ بڑا تعجب ہے کہ اولاد کو تو پیچھے کھڑے ہو کبھی اکثر کو جنازہ نہیں پڑھنا آتا۔ وجہ کیا ہے؟ ہم توجہ نہیں دیتے۔ تو قرآن مجید کی تعلیم کا علم سب سے ضروری ہے۔ جو بندہ عزیز طلبہ قرآن مجید کی تعلیم لے لیتا ہے نا، اس کے اندر 1000 آیات ہیں جو سائنس سے تعلق رکھتی ہیں۔ اسی طرح زندگی کے جتنے شعبے ہیں، جتنے علوم ہیں، یا قیامت تک جو علوم نئے نئے بنیں گے وہ سارے قرآن سے متعلق ہوں گے، اسی سے نکلیں۔ یہ علم کا سر چشمہ ہے قرآن۔ اس کو اگنور نہ کریں، جو اس کو پکڑ کے رکھے گا نا اللہ تعالیٰ اس کو حکمت و دنائی سے نواز دے گا۔ یہ اللہ کا اصول ہے کہ اس کا ویژن براڈ کر دے گا، اس کو آگے بڑھائے گا، اس کی سوچ بڑی اچھی بن جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔